نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجتا یا رب العالمین آمین۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو احکم الحاکمین ہے، اس کائنات کا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ رحمت کا لفظ رحم سے نکلتا ہے۔ لفظ رحم بڑا معروف ہے، کرم کہہ لیں، فضل کہہ لیں، اللہ کی مہربانی کہہ لیں۔ اللہ کی رحمت ہو جائے دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے تو بہت وسیع ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تبھی تو یہ دنیا قائم ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کفار کفر بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتا ہے، چاہے کوئی نافرمانی بھی کرے اللہ تعالیٰ تب بھی اس کا رزق بند نہیں کرتا، عطا کرتا ہے اس کو۔ تو اللہ کی رحمت ہر طرف چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ایک عام رحمت ہے، ایک خاص رحمت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خاص فضیلت دیتا ہے، دنیا میں بھی ان کو خاص کرتا ہے اور آخرت میں ان کو جنت عطا کرے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، متقی ہے، صالحین میں سے ہے،
ولی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ خاص رحمت ہم سب کو چاہیے۔ اس رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ پھر خاص کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، عظمت والا ہے، فضل اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے۔ یہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، لیکن قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بعض ایسے اعمال اور بعض ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل اور کرم کیا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص وہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کی رحمت نہیں چاہیے۔ یہ رحمت بالکل ایک پردہ ہے جو کہ ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، نحوست سے ڈھانپ لیتا ہے، بے برکتی ہونے نہیں دیتا۔ اللہ کی رحمت ہو تو بے سکونی نہیں ہوتی، رحمت کے ساتھ برکت بھی ساتھ ساتھ آتی ہے۔ رحمت ہو جائے، دنیا کی ہر چیز جو ہمیں نعمت کے طور پر میسر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر رحمت کر دے تو ہر اس چیز کا استعمال بھی ہم درست کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سارا جہان اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، یہ ایک عام رحمت ہے۔ خاص رحمت خاص لوگوں پر ہوتی ہے، بس وہ خاص لوگ ہم نے دیکھنے ہیں، خاص اعمال دیکھنے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان اعمال کو شامل کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ قرآن مجید میں جتنے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے یا جن جن اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ سارے میں بیان کر دوں گی، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن زیادہ بیان کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ اللہ کی رحمت ہونے کے بعد فائدے کیا کیا ہوتے ہیں، یا آپ نے آج کے لیکچر میں سے سننا بھی ہے اور یاد بھی رکھنے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رحمت الہی کس قدر ضروری ہے، اس کی بدولت ہماری دنیا بھی کتنی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ کتنی آسان ہوگی۔ بعض دفعہ آپ کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں اس پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، لہٰذا کیا ہمارا یہ خیال اس کے بارے میں درست ہے یا نہیں، یہ آج کی اس کلاس کے بعد ہم جانیں گے۔ چلیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو میں نے ایکسپلین نہیں کیا، کیونکہ جوں میں آپ کو موضوع پڑھاؤں گی آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ رحمت کے فائدے کتنے ہیں، یہاں پھر رحمت میں کیا کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ اور پہلا جو عمل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں آگاہ کیا ہے، وہ بڑا ہی آسان عمل ہے۔ آسان اس طرح ہے کہ آغاز سے لے کر اختتام تک اس کا ذکر ملتا ہے کہیں نہ کہیں۔ اس کو کہتے ہیں جی تقویٰ۔ آپ قرآن مجید شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کس کے لیے جی؟ تقویٰ والوں کے لیے۔ میرے ساتھ بولیے گا کس کے لیے؟ تقویٰ والوں کے لیے۔ اب یہ تقویٰ والے کون ہوتے ہیں؟ یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ وقایا سے ہے بچنا، ڈرنا۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر ہونا، اندر دل میں اللہ کا ڈر ہونا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ ہونا۔ اچھا، اس کے علاوہ نیکی کی محبت آپ کے دل میں ہے کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں، یہ بھی تقویٰ ہے۔ متقی کوئی الگ لوگ نہیں ہوتے، ہم جیسے ہوتے ہیں، بس ان کی نیتیں، ان کے اعمال مختلف ہوتے ہیں۔ برائی کی نفرت پائی جائے دل کے اندر، گناہ کو آپ پسند نہیں کرتے، یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے۔
آپ متقی ہیں. خوف الہی ہے دل میں. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کا خوف آپ کے دل میں رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرنے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقویٰ، کہ تنہائی میں بھی آپ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. یہ تقویٰ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بڑی ہی بابرکت ہے، برکتوں والی ہے. اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا باعث برکت ہے. لہٰذا اس کی بات مانیے اور تقوی اختیار کیجیے. لعلکم ترحمون، تاکہ آپ پر رحم کیا جائے، تاکہ آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. یہ پڑھنے کے بعد کام مکمل نہیں ہوتا جب تک تقوی نہیں آتا. اسی طرح قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں جب آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرنا؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرو. آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمیں بنایا، ہم سے پہلوں کو بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا. مقصد ایک ہی تھا، عبادت کے بعد تقوی نصیب ہو. یہ کیسی عبادت ہے کہ اللہ کا ڈر نہ آئے، نیکی کی رغبت نہ ہو، گناہ سے نفرت نہ ہو، تنہائی پاک نہ ہو، خوف الہی نہ ہو. اچھا، پھر اسی طرح تقوی میرا موضوع نہیں ہے، تقوی صرف ایک آپشن ہے اس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں. وصیت سمجھتے ہیں؟ تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اپنی زندگی میں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر کر رہو، کہیں بھی ہو. تنہائی ہے، مجالس ہیں، تقوی اختیار کرو. آغاز میں ہم نے پڑھا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تقوی ہوگا تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. اب رحمت کیا ہے؟ رحمت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے اللہ جس پر اپنی رحمت کر دینا اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے معزز بناتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی معزز ہے، بہترین ہے، اعزاز والا ہے، اللہ کے نزدیک کسی کا منصب، کسی کا عہدہ اعلیٰ ہے تو وہ صرف متقی ہے جو اللہ سے ڈرے. کام تو چھوٹا سا ہی ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے. بس جہاں کہیں بھی ہیں دل میں دیکھیے اللہ کا ڈر ہے، نیکی پسند ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اکرم کون ہے، کریم کون ہے، معزز عزت والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سے سب سے زیادہ متقی ہے وہ معزز ہے، اس کی عزت اللہ کے دربار میں بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اور کائنات میں سے معزز ترین بنا دیتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے اپنے علم کے مطابق،
یہ معیت ہے عام، لیکن معیت خاصہ کیا ہے؟ ان اللہ مع المتقین، بندہ متقی ہو، اللہ کا خاص ساتھ اس کو نصیب ہو۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، نیکی کی محبت ہونی چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، خوف الہی ہونا چاہیے، تنہائی پاک ہونی چاہیے۔ کبھی دیکھنا ہو کہ انسان متقی ہے یا نہیں، تو وہ دیکھے کہ وہ تنہائی میں کرتا کیا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے نا، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ اور جس کی تنہائی میں اس کا تعلق باللہ مضبوط ہو، وہ انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جس کی تنہائی میں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، جیسے ایک غبارہ ہو، بس اس کو اڑا دیا جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کئی کام کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں معلوم نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا۔ جس کی تنہائی پاک ہے، اللہ سے تعلق اچھا ہے، وہ معاشرتی اعتبار سے بھی مضبوط ہوگا۔ اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اکیلے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اکیلے بیٹھے یہی سوچتے ہیں کہ چلو آج کچن کے کیبن صاف کر لیتے ہیں، آج کوئی پرانے کپڑے نکال لیتے ہیں، جی۔ اور اگر آپ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اکیلے میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، موبائل دیکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی پر ٹائم گزارتے ہیں، بعض کوئی رسالہ پڑھ لیتے ہیں، بعض کسی کو فون کر لیتے ہیں۔ دن میں کئی اوقات ایسے ہیں جو ہمیں اکیلے میسر ہوتے ہیں۔ تنہائی میں کبھی آپ نے جائے نماز بچھایا اور آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں، تو آپ دیکھیے گا سارا دن، اگلے ایام آپ کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہو۔ دعا کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ بس آپ اکیلے میں بیٹھے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ یہ اور یہ دے دے، نہیں۔ کوئی آپ نے 20 دفعہ 30 دفعہ آیت الکرسی پڑھی ہو، کوئی 40-50 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی ہو، کسی کو منانے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے نا، وہ تنہائی میں دعا کرے تو سیدھا ہوتے ہوتے اس کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اللہ کے ساتھ، لیکن یہ تنہائی کا عالم ہے اس کا، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، تسکین قلب ہے، یعنی دل کو سکون آتا ہے۔ کبھی آپ کر کے دیکھ لیں، دن کے اندر آدھا گھنٹہ آپ رکھ لیں، 1 گھنٹہ رکھ لیں، آپ نے درود پڑھنا ہے کثرت سے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ کی تعریفات کر لیں، سورۃ الاخلاص پڑھ لیں 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ، پھر جا کے آپ دعا مانگے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ سچ میں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اللہ دے دے، تو نہ تو وہ حلاوت محسوس ہوتی ہے، نہ وہ تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے۔ متقی یہ ہوتا ہے کہ اس کی تنہائی اللہ کے ساتھ گزرتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رویوں میں، معاشرے میں آنے والی تکالیف پر وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اب اللہ کی رحمت کیا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو معزز بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ گناہ سامنے ہے، لیکن آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ گناہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا راستہ نہیں ہے، میں نے نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کی رحمت یہ بھی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکالتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رحمت الہی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندے پر مشکل آتی ضرور ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے نکال لیتا ہے،
بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں 20 سال گزر گئے بستر پر، اگر بیماری آئے اللہ صحت دے دے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، غربت آئی اللہ تعالیٰ نے غربت کو دور کر دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، پریشانی آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی میں بدل دیا، کوئی نہ کوئی خیر نکالی، اللہ کی رحمت ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ کی رحمت یہ بھی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ غیبی امداد نازل فرماتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی تشریح میں ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی۔ تو پہلا عمل جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو فیض یاب کر سکتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، نیکی کی رغبت، برائی کی نفرت، خوف الہی، تنہائی میں اللہ سے تعلق، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب اللہ کے سامنے رونا، اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ دنیا کی چیزیں تو 10 منٹ بعد ختم ہو جاتی ہیں، کیا مانگ لیں گے آپ؟ اولاد، مال، گھر، گاڑی، کاروبار، اور کیا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے، کب ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ حکمت عطا فرما دے تاکہ کبھی ہم کسی فیصلے پر شرمندہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں لوگوں کے سامنے کبھی رسوا نہ کرے، یہ دعائیں ہیں۔ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہوں، اور اگر نیکیاں کر لی ہیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ضائع نہ ہو، بڑی محنت سے کی ہے، جب پریشانی آئی اللہ سے بات کرنی ہے کہ اللہ یہ پریشانی ہمارے لیے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں، کن فیکون، ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی دعا کرنی ہے اللہ دے، ہر چیز دے لیکن خیر اور عافیت کے ساتھ دے، بس دے نہیں، دعائیں تو بہت ساری۔ تو پہلا عمل تقوی ہے، اپنے اندر تقوی لائیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اپنے دلوں میں جھانکیے، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، بس یہیں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا عمل جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے وہ ہے اطاعت، فرما بردار ہونا اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہونا بہت ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں کی جائیں، تم پر رحم کیا جائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی اطاعت کہاں گئی؟ اس کا جواب یہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ یہی سمجھے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے، در حقیقت اللہ کی بات مانی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی ہے، میری پیروی کی ہے، میری اطاعت کی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات ویسے ہی مانتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا۔ اس کی ایک مثال ہے، بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے کنکری ایسے مارنے سے منع کیا ہے، یعنی بیٹھ کے کنکریاں مارتے رہنا، اس سے منع کیا گیا، کیونکہ نہ تو اس سے شکار ہوتا ہے نہ اس سے دفاع ہوتا ہے، یا تو کسی کو زخم پہنچتا ہے یا کسی کی آنکھ کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو کنکر مارنے اس طرح یہ پسند نہیں کیے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے یہ کنکریاں مار رہا تھا۔ ایک فضول سی حرکت ہے، نقصان تو ہو جاتا ہے نا، بعض دفعہ لوگ چھت سے مارتے ہیں، کسی کو لگ جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جس نے ہمیں حرکات و سکنات بھی سکھائی ہیں کہ وہ بھی کیسے اور کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا بیٹھ کے کنکریاں مار رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ایسے کنکری نہیں مارنی، ایک فضول حرکت ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، نہ تو کوئی جہاد کے لیے کر رہے ہیں، نہ قتال ہو رہا ہے، اور نہ ہی شکار ہوتا ہے کنکر مارنے سے۔ بعض دفعہ لوگ بیٹھ کے ویسے ہی کرتے رہتے ہیں نا، دور دور بھی مارتے ہیں، یہ کوئی پسندیدہ حرکت نہیں۔ حدیث سنا دی، پھر آئے اور دیکھا کہ وہ پھر سے کنکریاں مار رہے ہیں۔ اتنا غصہ آیا کہ میں نے تجھے نبی کی حدیث سنائی ہے اور تجھے شرم نہیں آتی، تو پھر بھی ویسے کر رہا ہے، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ پتہ چلا صحابہ کرام ایک چھوٹی سی بات ہے، ابھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک فضول حرکت سے منع کیا۔ جب دیکھا کہ میرا رشتہ دار ہے اور حدیث کے بعد بھی بات نہیں مانی، ناراض ہو گئے اس سے، یہ ہے من احب للہ ومن ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ ہمارے سامنے تو بہت بڑی بڑی احادیث بھی آتی ہیں، سنتیں آتی ہیں، ہم تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ مانتے ہیں۔ لہٰذا اطاعت رسول کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنا، ویسے کام کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب آپ کے بعد کسی اور کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، ایک دن تورات کھول کر بیٹھ گئے، تورات پڑھنے لگے، کوئی اور کتاب تھی قرآن کے علاوہ، یعنی اس میں بڑے مصروف تھے، مشغول تھے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر میرے بعد موسیٰ بھی آ جائیں اور یاد رکھنا وہ مجھے چھوڑ دیں، میری پیروی نہ کریں، تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے آنے کے بعد اب کسی کا حکم، کسی کی شریعت، کسی کی کتاب اور کسی کی حدیث چل نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے اسی وقت تورات بند کر دی۔ معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی بھی آئے گا تو وہ امتی بن کر آئے گا، اطاعت کرے گا، ہم تو ایک عام سے امتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے ویسا ہی کریں۔ اچھا، اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں۔ ایک عورت ان کے پاس آئی
تو انہوں نے اس کو حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، اپنی بہوں کے بال اتارتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، جو اتارنے والی ہے وہ بھی، جس نے اتروایا وہ بھی، اپنے جسم کو گودنے والی ہے، جیسے یہ ٹیٹوز وغیرہ بنتے ہیں، اپنے دانتوں کی جو شیپ ہے اس کو چینج کر دینا، ساخت بدل دینا، اس کو کھلا کروانا خوبصورتی کے لیے، جسم پر نقش و نگار بنوانا، اور خصوصاً خواتین کے لیے بموں کا بنوانا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ مجھے قرآن میں سے دکھائیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو یہ کام کریں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے تم نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ؟ تو قرآن میں آ تو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا آپ کے گھر میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے، آپ کی بیوی وہ یہ کام نہیں کرتی؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے جو الفاظ کہے بڑے سنہرے الفاظ تھے، کہنے لگے اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی تو وہ میرے گھر میں نہ رہتی۔ صحابہ کرام اطاعت کے معاملے میں ایسے تھے، کہا اگر میری بیوی یہ کام کرتی، بال اترواتی، جسم پر نقش و نگار بنواتی، ساخت کو بدلنے کی کوشش کرتی، خاص طور پہ یہ بہوؤں کے تو الفاظ آتے، کہا یہ کام اگر میری بیوی کرتی نا میرے گھر میں نہ ہوتی، میں اسے گھر میں رکھتا ہی نہ۔ لہذا صحابہ کرام تو ایسا ساتھی اس کا وجود بھی برداشت نہیں کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع نہ ہو۔ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے منع کیا۔ جس پر اللہ کے رسول کہہ دے لعنت ہے اس پر رحمت نہیں ہو سکتی، کیوں ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو میں بتاؤں، نبی مکرم علیہ السلام نے ہمیں ایک لفظ کی بھی نافرمانی کی اجازت کوئی نہیں دی کہ ہم اپنی مرضی کر لیں، نہیں۔ آپ ایک دعا پڑھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے صبح کو اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہ دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی نا، تو ایک صحابی نے کہا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي، نبی اور رسول ایک ہی ہے، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بلایا اور کہا لفظ کی اصلاح کرو، میں نے کہا ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي، تو یہی کہنا ہے۔ پتہ چلا کیا حدیث میں یا سنت میں آپ ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہ شامل کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ کیا آپ بولیں نہیں جی ہمیں پردہ پسند نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کرتے، یہ لباس ہمیں صحیح نہیں لگتا اس لیے ہم ایسا نہیں پہنتے، زندگی ہم اس لیے ایسی نہیں گزارتے ہمیں آسان نہیں لگتی، نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہے، چاہے درمیان سے مانگ نکالنا کیوں نہ ہو، سنت ہے نا، درمیان سے، سائڈ سے نکالنا یہ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ بعض علماء نے اس پہ مختلف موقف ویسے اختیار کیے ہیں، لیکن درمیان سے نکالنا یہ سنت ہے، نہیں تو نہ نکالیں پھر زیادہ مسئلہ ہے۔ مسواک کرنا ہو، کھانا کھانا ہو، سونا جاگنا ہو، ہم تو اس شریعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے سونا ہے دائیں کروٹ پر، دائیں ہاتھ نیچے رکھ کے۔ آپ کے سونے پر بھی آپ کو اجر ہے، نیکیاں مل رہی ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے دین سے ہے جس کے پیغمبر نے یہ بھی سکھایا ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں استنجے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، دایاں نہیں، یہ بھی سکھایا۔
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص آیا اور کھانا کھانے لگا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے تکبر میں کہا لستطیع، میرے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی میں نے بات نہیں ماننی، بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اللہ کرے یہ طاقت تجھے کبھی نصیب ہی نہ ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مرتے دم تک دایاں ہاتھ وہ اپنے منہ تک لے کر نہیں جا سکتا تھا، مفلوج ہو گیا اس کا ہاتھ۔ پھر وہ مرتے دم تک بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا رہا۔ چھوٹی سی سنت ہے، کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے، اپنے سامنے سے، بھوک ہو چھوڑ دو، سنتیں ہیں نا۔ پانی پینا ہے 3 سانسوں میں پیو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ بھی پیو بھی، کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت ہے، آپ کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح رات کو سونا ہے، مشکیزیں بند کرو، برتن ڈھانپ دو، دروازے بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے، یہ سنت ہے۔ جنات گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کرتے، نقصان ہے، شیاطین کا بسیرا ہے، وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، جم کے بیٹھ جاتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں۔ اب جب آ جائیں گے اب آپ نکال تو نہیں نہ سکتے، وہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام اس کا آغاز دائیں جانب سے کرتے ہیں، کنگھی کرنی ہے دائیں جانب سے، نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں، سر دھونے کے بعد جسم کی دائیں سائڈ پہلے دھونا، چھوٹی سی چیز ہے، بس ذہن بنانے کی بات ہے، نیکیاں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جوتا پہنتے ہیں پہلے دایاں پہنے، یہ سنت ہے، اجر ملے گا۔ جب اتارتے ہیں پہلے بایاں اتاریں، یہ بھی سنت ہے۔ کتنی چھوٹی چیز ہے۔ چلے ہم بڑی سنتوں کی طرف نہیں آتے، صحابہ کرام چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات مانتے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق تھے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف فرما تھے، خطبہ دینا تھا، مجلس تھی، اسی طرح لوگ ابھی کھڑے تھے، بعض لوگ آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے وہ ابھی نا باہر تھے، مسجد کے باہر تھے، جیسے ابھی جوتا اتارنا ہو، راستے میں چل کے آ رہے تھے، آواز آئی اجلسو، لوگ تو بیٹھ گئے نا مجلس میں، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ایسی اطاعت کرتے تھے صحابہ کرام، کہا جاؤ عبداللہ کو بلا کر لاؤ، اس کو نہیں کہا، ان کو کہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کچھ سن لیتے تو فوراً مان لیتے۔ ہمیں بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، حدیث بتاتی ہے یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر آپ سوتے ہیں، شریعت کہتی ہے جب آپ لیٹتے ہیں دائیں طرف لیٹیں، اجر ہے۔ جب سونا ہے الٹا نہیں سونا، الٹے ہو کے نہیں لیٹنا، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ چھوٹی سی بات، بعض لوگ کہتے نہیں جی ہمیں عادت ہے، ایسے میں سکون آتا ہے۔ کیا سکون آتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بس ہر معاملے میں مخالفت کرنی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کر دیتے، صحابہ کرام ساری زندگی وہ چیز نہیں کرتے تھے، وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ ابھی شریعت کا نزول ہو رہا تھا، مردوں پر سونا حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ انگوٹھی اتروا لی اور پھینک دی، مسجد کے صحن میں پھینک دی، کہا یہ تو آگ ہے مردوں کے لیے، اس کو پہننا مت۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، منگنی ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہیں، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، کون پھینکتا ہے؟ لے لیں گے، بعد میں کہیں گے نہیں ہم نے رکھ دی ہے، لے لیں گے،
کیوں لیے؟ شریعت کہتی ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے، دینے والے بھی دیتے ہیں، لینے والے بھی لیتے ہیں۔ پھینک دی مسجد کے صحن میں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی اٹھا ہی نہیں رہا۔ صحابہ اکرام نے اس صحابی سے کہا کہ آپ وہ انگوٹھی اٹھا لیں، گھر لے جائیں، اپنے گھر کی عورت کو دے دیجئے گا، اس کے لیے تو حلال ہے نا۔ کہنے لگے لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا ہے، میں نے نہیں اٹھانا۔ اور کہتے ہیں رات ہو گئی، صحابہ اکرام آ رہے تھے جا رہے تھے، کسی نے اس کو اٹھایا تک نہیں۔ سونا گراؤ نا، ہم کہتے ہیں چلو اٹھا لیں، کسی کو دے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس کو پھینکا۔ یہ ہوتی ہے اطاعت، جب منع کیا گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی۔ اتباع یہ ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک عورت سفر کر رہی تھی اونٹنی پر۔ بعض دفعہ ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں اللہ کی لعنت۔ اللہ کی رحمت کے متضاد اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جس پر لعنت ہو جائے نا، اس پر رحمت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ کی لعنت کبھی نہ بھیجیں۔ خواتین کثرت سے لعن طعن کرنے والی ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ غصہ آئے نا تو بچوں کو بھی کہتی ہیں لعنت ہو تم پر، لعنتی لعنتی۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔ ایک عورت سفر کر رہی تھی اونٹنی پر، چل نہیں رہی تھی اونٹنی، اس کو غصہ آیا، کہنے لگی اللہ کی لعنت تجھ پر۔ آپ کو پتہ ہے اگر تو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ مستحق ہے نا، اس کو ملے گی، پھر اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لعنت آسمان کی طرف جائے گی اور واپس پلٹ کر اس کی طرف آئے گی جس نے بھیجی ہے۔ چونکہ اونٹنی تنگ کر رہی تھی، ضرر پہنچا رہی تھی، اس نے کہہ دیا اللہ کی لعنت ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا خذوا ما علیہا ودعوہا فإنہا ملعونۃ، یعنی چونکہ اس جانور نے تنگ کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، اس پر جتنا سامان ہے اس کو اٹھا کے نیچے اتر جا، اور اب یہ لعنت والی اونٹنی ہے کیونکہ تو نے بھیج دی ہے، اب اس سواری کو چھوڑ۔ گاڑی خراب ہو جائے کیونکہ لعنت ہی ہے اس پر، کہاں اونٹنی پر تو نے لعنت بھیجی ہے، لعنت ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس اونٹنی کو چھوڑ دیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہم اپنی گاڑی پر بائک پر لعنت بھیج دیں اور ہمیں حکم ہو کہ بائک کو ادھر ہی چھوڑ دیں، چھوڑتے ہیں ہم؟ لعنت کے بعد پھر وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ عورت اتر گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی دیکھا وہ اونٹنی گلیوں میں پھرتی تھی، کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیتا ہی نہیں تھا، فری میں بھی نہیں لیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، اب یہ اونٹنی اس پر اللہ کی لعنت، کوئی نہیں پکڑتا اس کو۔ لہذا جس چیز پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے اس کو تو کوئی چھوتا بھی نہیں تھا۔ اور یہ نہیں کہا کہ اچھا لعنت کر دی ہے میں نے، چلو معافی مل جائے، نہیں، چھوڑ دی وہیں پہ۔ اونٹ آج کے دور میں ایک گاڑی کے برابر ہیں قیمت میں، اس قدر مہنگے ہوتے۔ صحابہ کرام اس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق بنے تھے کہ سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ پہلا عمل تقویٰ، دوسرا اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ہر روز کوئی دو چار کام آپ اپنا لیں، بس دو چار کام ہیں کہ آج میں نے سلام زیادہ کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آج میں نے مسکرانا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آج کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ایسے ہی نا، چھوٹے سے چھوٹا کام۔ ہر اچھے کام کا آغاز دائیں جانب سے کرنا ہے۔ خاص طور پہ سونے اور جاگنے کی جو سنتیں ہیں اور آداب ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے، باہر نکلنے کے آداب ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیے مساجد کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، سنت ہے جب آپ داخل ہو نا مسجد میں تو دایاں قدم اندر رکھیں، جب باہر نکلیں تو بائیں، واش روم میں جب داخل ہونا ہے تو
جی بائیں، بیت الخلا اچھی جگہ نہیں ہے نا، لہٰذا بایاں قدم پہلے اندر رکھیں گے۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں، کتنی دفعہ جاتے آتے ہیں، جب باہر نکلنا تو بھول جائیں، رک جائیں، دوبارہ آئیں، تاکہ نفس کو یاد رہے کہ میں نے آئندہ کرنا ہے۔ لکھ کے لگا لیں، ایسے یاد رہتا۔ محدثین ایسے ہی تھے، بعض دفعہ تھوڑا سا سفر طے کرتے چل کے، بھول جاتے کہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، واپس آتے، وہیں سے دوبارہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے، دعا بھول جائیں فوراً واپس آئیں، پھر پڑھ کے جائیں۔ کیا ہے یہ؟ سنت سے محبت ہے۔ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ان کا ساتھ بھی تو ملے گا۔ پہلا عمل تقوی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ دوسرا اطاعت رسول، اطاعت رسول۔ تیسرا نرمی، دل کے اندر رحم کا ہونا۔ جس کے دل میں رحم ہے نا، دل میں نرمی ہے، مزاج میں بھی دل میں بھی رحم پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو رحم کرنے والے ہیں اللہ رحمان ان پر رحم کرتا ہے، لہٰذا رحم کیا کرو، رحم کرنا سیکھیے۔ وہ کہتے ہیں نا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یہ حدیث بھی ہے۔ جو رحم کرے گا اسی پر رحم ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے پیغام بھیجا کہ میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، تو آپ تشریف لائیے، اس کے لیے دعا کیجیے، بالکل آخری وقت ہے۔ آپ نے چونکہ مصروفیت تھی اس کو دعا بھیج دی، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، کہ اگر اللہ تعالیٰ لے لے گا تو اسی کی چیز ہے، دیتا بھی وہی ہے، لہذا تو صبر کرنا۔ دوبارہ پیغام آیا کہ آپ تشریف لائیے اور بچے کو دیکھیے۔ نبی مکرم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے اور بچے کو اپنی گود میں ڈالا، اور اس کی آخری جو حالت دیکھی اور لمحات وہ دیکھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ حیرانگی ہوئی نا ان کو۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ رحم ہے، یہ آنسو یہ رحم ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے جس کے دل میں چاہتا ہے، اور اللہ انہی پر رحم فرماتا ہے جن کے دل میں رحم ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی غم پر آنسو کا آ جانا صبر کے منافی نہیں ہے۔ ہاں واویلا کرنا، زبان سے شکوے شکایات کرنا وہ غلط ہے، پیٹنا، گریبان چاک کرنا وہ غلط ہے۔ آنسو کا آنا غلط نہیں ہے، آنسو آنے چاہیے، قرآن سنیں آنسو آنے چاہیے، تلاوت سے دل نرم ہوتے ہیں۔ کسی کا غم دیکھا ہے دل غمگین ہونا چاہیے۔ ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر بھی کیا جائے گا۔ رحمت چاہتے ہو رحم کرنا سیکھو۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ رحم کرنا سیکھنا۔ خاص طور پہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ چھوٹے متحد ہوتے ہیں، غصہ آئے آپ بڑوں پر نہیں نکالتے، چھوٹوں پر نکالتے۔ کہا ان پر رحم کرو، جو ان پر رحم نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بوسہ دیا۔ ایک بدو عرابی آیا، دیہاتی، اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ بڑے فخر سے بتایا نا اس نے کہ میری مردانگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اگر تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ لہٰذا محبت کرنا، شفقت کرنا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، ساتھ لگانا، یہ رحم کی علامت ہے۔ پھر انسان ہے اسی طرح جانور، شریعت نے تو یہاں تک سکھایا جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، یہ بھی رحم ہے اس پر۔ لہٰذا دل نرم ہونا چاہیے، اس کے اندر رحم پایا جائے، بچوں پر، مظلوم لوگوں پر، جو متحد ہیں ان پر
رحم ہو، دل کی سختی نہ ہو۔ رحم دل ہونا کیا ہے کہ آپ کسی کا غم دیکھ کر پریشان ہوتے اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کی مدد نہ کر سکے تو کم از کم آپ اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں، دعا کرتے ہیں، کوئی بل تھوڑی آتا ہے ہمیں، یہ حب ہے نا کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے، یہ بھی رحم ہے۔ کسی کا کام کر دینا، کسی کا سہارا بننا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کو جگہ مہیا کر دینا، یہ کیا ہے؟ رحم ہے۔ کوئی پریشان ہے اس کو پوچھنا، یہ بھی رحم ہے۔ آج ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ رحم ملتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کیسے جی رہا ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ پرانے محلے کچھ ایسے ہی تھے، پریشانی ہوتی سارے اکٹھے ہو جاتے۔ اب ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے جی رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ پڑوسی بھوکا رہ جائے، سو جائے، اسی حال میں ہمسائے سے سوال ہوگا، ہمسائے کو پتہ ہی نہیں وہ کس حال میں زندہ ہے بھی یا نہیں، بس جب وفات کا اعلان ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے رحم۔ ہمارا تعلق ایسے دین سے ہے جس نے سکھایا ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، اپنی بائک کو روکیں، اپنی سواری روک دیں اور آپ اتر کر ایک اینٹ اٹھا کر سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ آپ کا رحم ہے کہ کوئی اس سے ٹکرائے نہ۔ کبھی ہم نے ایسا رحم کیا نہیں۔ جب کوئی گرتا ہے تو جتنے لوگ وہاں سے گزرے ہیں نا، سب کو گناہ ہوتا ہے، کسی نے دھیان نہیں کیا۔ جھاڑیاں ہیں راستے سے ہٹا دیں، کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایمان ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں۔ رحم کرنا سیکھنا ہے، دل کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا دل رحم دل ہوتا ہے وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہتا۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ مسلمان 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض نہیں رہتا، اور جہاں سال ہو گیا، 2 سال، جی 3 سال، ہم تو ملتے ہی نہیں ہیں، مرنے پر بھی نہیں جاتے، یہ رحم دلی ہے؟ یہ ہے سخت دل ہونا۔ جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہ شکوے شکایات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ مرتے دم بھی وصیت کر جاتے ہیں، میرے جنازے پر نہ آنے دینا، میرا منہ نہ دیکھنے دینا، اور اولاد اس وصیت کو پورا کرتی ہے۔ ایسی وصیت پوری نہیں کرتے۔ رحم دے، معاف کر دے، معافی دے، یہ ہے رحم کا ہونا۔ نمبر 4 پہ ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأن اصلح لسانہ، جو بندہ اپنی زبان کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ یہ ایک لوتھڑا ہے، جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے، جہنم میں بھی۔ کتنے کتنے زر پہنچتے ہیں، نقصان پہنچتے ہیں، تکالیف پہنچتی ہیں زبان کے تیروں سے۔ دل اس کو پھر بلاتا نہیں ہے۔ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے، اللہ لکھ رہا ہے، چھوٹی بات آپ کہتے ہیں یا بڑی بات کہتے ہیں، لکھی جا رہی۔ اس لیے خاموشی، اس کو ایک عبادت کہا گیا ہے، خاموش رہ کے اللہ کا ذکر کریں، کم بولیں۔ زیادہ بولیں گے زیادہ گناہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ خواتین میں ہم نے دیکھا ہے کثرت سے باتیں کرنا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ اپنی گفتگو میں سے کسی بندے کا نام نکال دیں کہ میں نے کسی کا نام ہی نہیں لینا، کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، تیسری آپ کے پاس بات ہی نہیں ہوگی کرنے کے لیے، کیا بات کریں گے؟ اب اس کو میں کیا بیان کروں؟ زبان کے تیر، یہ تان و تشنی کیسی کیسی پائی جاتی ہے گھروں کے اندر، مجھ سے زیادہ آپ بہترین جانتے ہیں، اور بس وہی سوال جواب ساری زندگی چلتے رہتے ہیں اور انسان اسی کے گرد گھومتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ نہیں نکلتا مگر فرشتے اس کو لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے ہمارا۔
آپ ایک کام کریں، موبائل آن کر کے ریکارڈنگ پہ رکھ دیں، سارا دن آپ نے جو باتیں کی ہیں رات کو بس آپ نے سننی ہے، مجھے بتائیے گا کتنی باتیں آپ نے اچھی کی ہیں، کام کی ہیں، کتنی فضول ہوں گی، کتنی غیبتیں ہوں گی. ایسے ہی ہے نا؟ لہٰذا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. وہ کیوں؟ وہ خاموش رہ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کر. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ، اس کی ضمانت دو. ہم اپنی زبان کے خود بھی ضامن نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جب غصہ آئے لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں چلا ہم نے کیا کہا. محدثین کہا کرتے تھے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ سخت ہے. آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہو نا، آپ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، زبان کو کہاں چھپائیں گے؟ وہ تو ہر وقت ساتھ ہے، جیسے کچھ دیکھا فوراً بول دیتی ہے، بعد میں کہتے ہیں نہ ہی بولتے، سوچ لیتے. ایسے ہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں مال کی حفاظت آسان ہے، زبان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، مشکل ترین عمل ہے کہ آپ کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. لہٰذا خاموشی رکھیے، زیادہ خاموشی، ذکر والی. حسن بصری کہا کرتے تھے جس نے زبان کی حفاظت نہیں کی اس نے ابھی تک دین سمجھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں دین اسلام کیا ہے. آپ کیا ہیں جی؟ مسلمان. کیا ہیں؟ سلامتی کا باعث. آپ کی زبان سے دوسرے سلامت رہیں. لہٰذا زبان کی حفاظت سیکھیے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، ادھر سے ادھر نہیں لگنی، باتوں کو بڑھانا نہیں ہے. لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بات کچھ اور تھی، کرتے کرتے کچھ اور ہوگی. عیبوں پر پردہ ڈالیے کیونکہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. دیکھ لیے، ضروری نہیں کہ ہم بولیں. یقین مانیے بعض دفعہ اگر مبالغہ نہ ہو تو یہ بات حقیقی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ پیچھے زبان ہوتی ہے. جھگڑے، فساد، لڑائیاں، قتل و غارت، پیچھے کیا؟ زبان. زبان. اور جب غصہ آیا تو بولتے ہی چلے گئے. ہمیں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زبان سے دوسرے محفوظ ہیں. اولاد ہے، والدین ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں. گھر میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں تو 2 مل کے تیسرے کی غیبت کرتے ہیں، 3 مل کے چوتھے کی کرتے رہتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تانے دیتے ہیں. لہٰذا اس زبان کی حفاظت کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں. اور اگر آپ نے خاموش رہنا ہے اللہ کا ذکر کریں، اور اس میں سے بہترین ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کیونکہ خود نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لہذا خاموش ہو گئے، درود پڑھیں، پورا پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن درود پڑھیں. خاموش رہے ہیں. خاموشی غصے والی نہیں رکھنی، ذکر والی رکھنی. زبان کی حفاظت کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں. سینکڑوں دل دکھا کر، غیبتیں کر کے، ضمیر پر بوجھ ڈال کر آپ اللہ کی رحمت ڈھونڈنے نکلیں گے، وہ نہیں ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ کہ حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، آپ ڈھونڈیں گے تبھی بھی نہیں ملے گی. لہٰذا خاموشی ذکر والی، زبان شکر والی. بس کوشش کریں زیادہ بات چیت نہ کیا کریں، خاموش ہیں اللہ کا ذکر کریں. اپنے دل سے وعدہ کریں جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، چغلی کبیرہ گناہ ہے، تانے دینا کبیرہ گناہ ہے. معافی مانگے اللہ ہم نے یہ نہیں کرنا.
باتوں کو بڑھانا نہیں ہے، جیسی ہے ویسی بیان کرنی ہے۔ ہمارے آدھے دین کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر زبان ٹھیک ہو جائے، آدھا دین آ جاتا ہے، بس زبان ٹھیک ہے۔ لہذا منافق کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، دین کی سمجھ اور اچھا اخلاق۔ دین آ جائے اخلاق اچھا نہ ہو، کیا فائدہ؟ دین بھی ہو اور اخلاق بھی اچھا۔ وعدہ کریں گے انشاءاللہ اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے۔ غصہ آیا ہے اللہ کا ذکر کریں، قابو رکھیں، ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ آج جو بچہ یا جو بڑا آپ کو بڑا معصوم لگتا ہے، قیامت کے دن وہ آپ کو ایک لفظ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے نیکیاں ملیں گی۔ لہذا کوشش کریں آج معافی لے لیں۔ پھر اسی طرح تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا عمل میرے ذہن میں تھا، آپ کو ضرور بتاؤں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، جو بندہ عصر کی نماز یعنی 4 فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ویسے یہ سنت غیر موقدہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی تاکید نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہے اور چھوڑی بھی ہے، ہم بالکل اس کو چھوڑ چکے ہیں، بالکل۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ عصر میں 4 فرض ہی زیادہ پڑھے جاتے ہیں، لہذا کوشش کریں اپنی زندگی میں یہ 4 سنتیں عصر کی شامل کریں، 4 سنت 4 فرض، نماز پوری ہے ویسے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔